سوال ہے، یہ بہت اہم سوال ہے، یہ بہت اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں سمجھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کی قبر میں اترے، فاحتبس، حضرت سعد پہ قبر تنگ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر وہاں ٹھہرے رہے، اترے نا، تھوڑی دیر رکے رہے، احتبس، رکے رہے تھوڑی دیر۔ آپ باہر نکلے تو صحابہ نے پوچھا ما حبسک، حضور آپ کیوں رکے رہے، کیا وجہ تھی، کس چیز نے روک کے رکھا؟ فرمایا ضم سعد فی القبر ضمتن، سعد پہ قبر تنگ ہو گئی تھی، فدعوت اللہ ان یکشف عنہ، میں نے اللہ سے دعا مانگی تو قبر کھل گئی۔ آپ کہتے ہیں صحابی محفوظ ہے تو پھر قبر کیوں تنگ ہوئی؟ یہ جو میں نے سوال اٹھایا نا، میں نے کہا بہت اہم ہے، اس لیے کہ میں نے اس کے جوابات کئی حضرات سے پوچھے ہیں، آپ بھی پوچھو، جواب پر دل مطمئن نہیں ہوتا، الجھن باقی رہ جاتی ہے۔ میں اگر فرمائیں گے تو جوابات نقل کرتا چلا جاؤں گا۔ مثلا ایک جواب سنن نسائی کے حاشیہ میں علامہ جلال الدین سیوطی سے ہے، اس جواب کا خلاصہ کیا ہے کہ قبر ہر کسی پہ تنگ ہوتی ہے، خواہ مسلمان ہو یا کافر۔ مسلمان پر کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے پھر کھل جاتی ہے، اور کافر پر ہمیشہ تنگ رہتی ہے، لہذا قابل اشکال نہیں ہے۔ اب یہ مطلب جواب دل کو کیوں نہیں لگ رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر صحابہ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا تھی، اللہ کے رسول کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو معمول تھا ہر کسی قبر کا تنگ ہونا، تو پھر ان کے ساتھ کوئی نیا مسئلہ کیسے ہوا؟ بات سمجھ آ گئی؟ اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں۔ جواب کیا دے سکتے ہیں کہ جی تکلیف دنیا میں ہر کسی پر آنی ہے، اٹل ہے، لیکن اس کا معنی یہ تھوڑا کہ دعا ہی نہ کرے۔ تو ہر بندے قبر تنگ ہونے کا معنی یہ تھوڑا کہ آدمی دعا ہی نہ کرے، حضور نے دعا فرمائی ہے۔ اس پر پھر اشکال آ جانا ہے۔ وہ اشکال کیا جانا ہے؟ آگے الفقہ الاکبر میں ہے کہ قبر صرف کافر پہ تنگ ہوتی ہے، نیک مسلمان پہ نہیں ہوتی، یا کافر پہ ہوتی ہے یا اس مسلمان پہ عاصی جو گناہگار ہوتا ہے۔ پھر آ جانا ہے۔ اب آپ پھر کیا جواب دو گے؟ الجھن آ گئی نا، توجہ رکھنا۔ اچھا، دوسرا اس کا جواب کیا ہے؟ یہ جواب محمد تیمی سے سنن نسائی کے حاشیہ پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی ہر ایک مٹی سے بنتا ہے، مٹی ماں کی طرح ہے، اور جب بچہ ماں سے دور جائے اور عرصے بعد ماں کے واپس آئے تو ماں اس کو سینے سے لگا کے دباتی ہے۔ بچہ بھی اگر ماں سینے سے لگا کر دبا لے تو بندہ خوش ہوتا ہے، پریشان تو نہیں ہوتا، اس میں پریشانی کیا ضرورت ہے؟ بندہ کہتا ہے ماں جلدی چھڑ بینو، بندہ کہتا ہے امی آپ نے دبایا تھا، میرا دل کر رہا تھوڑی دیر اور آپ سینے سے لگا کے رکھتے، ماں ہے نا، تو وہاں کیا پریشانی ہے؟ تو پھر دعا کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی قبر کھول لے، وہ تو ماں ہے۔ اچھا، پھر حدیث عجیب بات ہے، اسی کے آگے لکھا ہوا ہے اسی جمعہ میں، فمن کان للہ مطیعا ضمتہ برافۃ ورفق، جو نیک ہو قبر اس کو بھی دفاتی ہے پیار کی وجہ سے، ومن کان عاصیا ضمتہ بعنف، اور جو آدمی گناہگار ہو اس کو دباتی ہے ناراضگی کی وجہ سے، سخط منہا علیہ لربہا، چونکہ اللہ اس پہ ناراض تھا نا اس لیے دباتی ہے۔ تو حضرت سعد پر اللہ ناراض تھا یا خوش تھا؟ تو پھر ان کو کیوں دبایا؟ تو جواب کہ ایک حصہ اور ہے اور دوسرا حصہ اور ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ پھر الجھن پیدا ہو جائے گی نا۔ اب ایک اس کا جواب اور ہے، میں نے دو جواب پیش کیے، ایک جواب اور ہے۔ یہ جواب معرف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، جلد 8 صفحہ 299 پر۔ وہ میں پورا پڑھ کے سناتا ہوں خلاصے کی بجائے، مختصر سے۔ فرمایا جن احادیث میں بعض صحابہ کرام پر مرنے کے بعد عذاب کا ذکر آیا ہے، وہ عذاب آخرت اور عذاب جہنم کا نہیں، برزخی یعنی قبر کا عذاب ہے، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو اور اتفاقاً توبہ کر کے اس سے پاک ہو جانے کا بھی موقع نہیں ہوا
تو ان کو برزخی عذاب کے ذریعہ پاک کر دیا جائے گا تاکہ آخرت کا عذاب ان پر نہ پڑے۔ یہ جواب اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا۔ لا تمس النار من رآنی، صحابہ کے ساتھ قبر کی سختی نہیں ہوگی، اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے، لیکن جہنم کی ہوا، گرم ہوا بھی نہیں لگے گی، اس کا وعدہ ضرور ہے۔ اس حد تک تو جواب بالکل ٹھیک ہے، یہ دل کو لگنے والا جواب۔ لیکن اتنی بات کہ صحابی محفوظ ہوتا ہے جس کے نامہ اعمال میں اللہ گناہ رہنے نہیں دیتے، وہ بات تو پھر رہ گئی نا۔ گناہ کر لیا تھا، توبہ نہیں کر سکا تو قبر میں سختی آ گئی، وہ بات پھر رہ گئی نا۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اب ایک اور جواب سماعت فرمائیں، وہ یہ ہے کہ موت سے لے کر حشر تک جو زندگی ہے، اس زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ جی توجہ رکھنا، یہ زندگی وہ ہے جو اس زمین پر ہے، مکان یہ ہے، اور یہ زندگی وہ نہیں ہے جو اس زمانے میں ہو، مکان یہی ہے، زمان یہ نہیں ہے۔ تو چونکہ مکان یہ ہے، من وجہ یہ زندگی ہے، اور چونکہ زمان نہیں ہے تو من وجہ وہ زندگی ہے۔ گویا قبر کی زندگی دنیا کی زندگی کا تتمہ ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے، جس کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا تھا، غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ کیسا پیارا بات سمجھائی۔ غافل سے مراد ہے کافر، غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، کافر نے سمجھا ہے، غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو قبر کی جو زندگی ہے یہ دنیا کی زندگی کا تتمہ، آخرت کی زندگی کا مقدمہ۔ جس طرح بوقت موت پیغمبر پر سختی موت کی آ جائے، یہ عصمت نبوت کے منافی نہیں ہے، ما بعد الموت حشر سے پہلے صحابی پر قبر کی سختی آ جائے تو یہ حفاظت صحابیت کے منافی نہیں ہے۔ کچھ بات سمجھ آ گئی؟ یہ حفاظت کے منافی نہیں ہے۔ باقی اس پر نبوت کا پریشان ہونا بالکل حق بنتا ہے، بالکل حق بنتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر قبر محبت کی وجہ سے حضرت سعد کو دبا لے اور حضور پھر بھی پریشان ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی بچہ محبت کی وجہ سے ایسی بریانی کھا لے جس میں مرچیں زیادہ ہوں اور اس کو مزہ آ بھی رہا ہو، ماں تو پریشان ہوتی ہے نا، ماں تو پریشان ہوتی ہے نا۔ وہ تو جلدی جلدی آئس کریم تھوڑی سی منہ میں ڈالتی ہے، میرے بیٹے کو مرچیں زیادہ نہ لگ جائے۔ تو قبر محبت کی وجہ سے دبا بھی لے، نبی نے پریشان تو ہونا ہے نا۔ پیغمبر کا صحابہ سے پیار جو ایسا ہے، اس لیے میں نے کہا نبی معصوم ہے اور صحابی محفوظ ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا، گناہ ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس گناہ کو صاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے باوجود ہے کہ ساتھ کو قبر نے دبایا، یہ قبر کی مٹی کا ساتھ سے پیار ہے، اس پیار پر دبایا۔ حضور پھر کیوں پریشان ہوئے؟ حضور کیوں پریشان ہوئے؟ میں دنیا کی مثال بھی دے کر کہتا ہوں، بیٹا کراچی پڑھنے کے لیے آیا، سال بعد جائے نا اور ماں سینے سے لا کر اچھی طرح دبائے، ابا کہتا ہے وہ اس کو مارنا ہے، چھڑ بھی دے۔ اور باپ کیا کہتے ہیں اپنی بیوی کو، وہ اس کو مار دے گی، اب دبا دبا کے کراچی سے آیا، چھوڑ بھی دے، بچ کر۔ اب اس کا کیا معنی؟ ماں بھی ٹھیک ہے، باپ بھی ٹھیک ہے۔ اگر حضرت سعد کو قبر پیار سے دبا بھی لے تو حضور فرمائیں بس کر، اب بہت ہو گئی ہے، بڑا پیار ہو گیا ہے، سعد کو تکلیف ہوگی، کھل جا، کھل گئی ہے، کیا اشکال ہے اس پر؟ میں نے آپ سے ایک جملہ کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو، عموماً اعتراضات یہ ان کو پیدا ہوتے ہیں جن کے مزاج میں خشکی اور بے ادبی ہوتی ہے، اور جوابات انہیں کو سوچتے ہیں جن کے ذکر سے مزاج تر اور ادب والے ہوتے ہیں۔ بس پھر آدمی کتابوں سے بے نیاز ہو کر
ان باتوں کو سمجھتا ہے۔ اللہ آپ سب کو یہ معاملہ فہم عطا فرما دے۔ ایک سوال اور سمجھ لو، بات توجہ سمجھنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں۔ توجہ رکھنا، صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں صرف نبی ہے جس پر تنقید نہیں ہو سکتی، حالانکہ وہ نبی پر بھی کرتے ہیں۔ نہیں سمجھے تو جو کہتے ہیں صرف نبی تنقید سے بالا تر ہے، وہ نبی پر بھی کرتے ہیں۔ نہ یقین آئے، ابو العلا مودودی اپنی کتاب جماعت کے منشور میں لکھتے ہیں کہ نبی کے علاوہ کوئی شخص تنقید سے بالا تر نہیں ہے۔ اگر یہ تمہاری بات ٹھیک ہے تو پھر یہ کیوں کہتے ہو اللہ کبھی نبی سے کسی وقت حفاظت کا چادر اتار کے گناہ کروا لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ بشر ہے؟ کبھی اعتراض تم نے ابراہیم پہ کیا ہے، کبھی حضرت یونس پہ کیا ہے۔ تم تو ان سے بھی باز نہیں آتے، تم تو نبی کو معصوم ہی نہیں مانتے۔ معصوم نہ ماننے کا معنی ہے کہ تنقید سے بالا تر تم نہیں سمجھتے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں صحابہ تنقید سے بالا، یہ جو کہتے ہیں نبی کے ماں سوا کوئی بالا تر نہیں، یہ نبی پر بھی الیاس باللہ اپنے ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ امت کو دھوکہ دینے کے لیے جملہ کہہ دیتے ہیں، نبی کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں۔ توجہ رکھنا، صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں رضی اللہ عنہم۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کسی بھی شخص پر تنقید ہوتی ہے عقیدے کی وجہ سے، عقیدہ خراب ہے، یا تنقید ہوتی ہے عمل کی وجہ سے، یہ بے عمل یا بد عمل ہے۔ صحابہ پر تنقید عقیدے کی وجہ سے نہیں ہو سکتی۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو وہ صحابی رہتا نہیں ہے، اور عمل کی وجہ سے ہم نے صحابی مانا نہیں ہے۔ تنقید کس بنیاد پہ کرو گے؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی کہ نہیں ہے؟ بھائی صحابی کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 صحبت نبوت۔ تو ایمان کا معنی تو عقیدہ ہے، جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو صحابی ہوگا؟ آپ نے صحابی مانا ہی نہیں، دل کھول کے تنقید کریں، آپ تو مان ہی نہیں رہے۔ اور جب آپ نے صحابی مانا ہے، اس میں عمل کو دخل ہے، تو عمل بنیاد ہی نہیں ہے، پھر عمل کی بنیاد پر تنقید کیسے کریں گے؟ صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں۔ تنقید ہوتی ہے عقیدے کی وجہ سے، عقیدہ ٹھیک نہ ہو صحابی ہوتا نہیں ہے، اور اگر تنقید کرو عمل کی وجہ سے، ہم نے عمل کی بنیاد پہ صحابی مانا نہیں ہے۔ تنقید کس بات کی ہے؟ یہ ہے معنی صحابہ کرام تنقید سے بالا تر ہیں۔ تو جی فلاں نے گناہ نہیں کیا تھا، حضرت میر معاویہ نے یہ نہیں کیا تھا، تاریخی حقائق ہیں، لکھا ہوا ہے، حقائق چھپائے نہیں جاتے، حقائق بتائے جاتے ہیں، حقائق چھپائے نہیں جاتے، حقائق حقائق ہوتے ہیں، حقائق منظر عام پر آتے ہیں۔ حضرت میر معاویہ نے کیا نہیں تھا، حقائق چھپائے نہیں جاتے۔ اس کو فوراً کہو تیری ماں کو تیرا باپ نکاح کر کے لایا، پھر گاڑی میں بٹھایا، پھر کمرے میں لے گیا، پھر کنڈی بند کی، پھر تیری ماں کے کپڑے اتارے، پھر تیری ماں سے اب ہم شروع ہو جائیں آگے، تو یہاں مولوی صاحب کیا کہتے ہو؟ یہ حقائق ہیں، حقائق چھپائے نہیں جاتے، حقائق بتائے جاتے ہیں۔ میں حقیقت بتاؤں گا تو کیسے پیدا ہوا، تیرے باپ نے تیری ماں کے ساتھ کیا کیا، میں کھولوں گا آج۔ وہ کہے گا مولوی صاحب کیا کرتے ہو؟ تو پھر حضرت میر معاویہ کے حقائق چھپائے نہیں جاتے، تیرے باپ کے چھپائے جاتے ہیں۔ اس کا کیا معنی کہ حقائق چھپائے نہیں جاتے، حقائق بتائے جاتے ہیں؟ صحابی کے بارے میں بکنا ہو تو اصول ہے حقائق بتائے جاتے ہیں، اور تیری ماں اور باپ کا مسئلہ ہے تو اصول بدل گیا، نہیں جی یہاں حقائق چھپائے جاتے ہیں۔ جیسا بندہ ہو نا ویسا جواب دیتے ہیں۔ یہ آپ مولوی ہو، تمہیں کراہت ان جوابوں سے کیوں آتی ہے؟ آپ تفسیر پڑھتے ہو ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ۔ سوال، اللہ نے قرآن میں مچھر کا ذکر کیوں کیا ہے؟ لن یخلقوا ذبابا، ہو جی مکھی کا ذکر کیوں کیا ہے؟ کمثل عنکبوت، ہو جی مکڑی کا ذکر کیوں کیا ہے؟ سوال، پھر جواب
جواب کیا ہوتا ہے؟ جو مثال دی جاتی ہے یہ نہیں دیکھتے کہ ممثل کی شان کے مطابق ہے یا نہیں، یہ دیکھتے ہیں ممثل لہو کی حیثیت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ تو جب جواب دیا جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا یہ جواب دینے والے کی شان کے لائق ہے کہ نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے جس کو جواب دیا جا رہا ہے اس کی حیثیت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ آپ سمجھ آئی؟ آپ ہمیں دیکھ رہے ہو تو حضرت یہ آپ کے لیے مناسب نہیں تھا، آپ جیسے بندے کو زیب نہیں دیتا، اور بھی ہمیں زیب نہیں دیتا اس کو زیب دے رہا ہے کہ نہیں؟ وہ نہیں سمجھ آ گئی تمہیں؟ یہ اصول ہم نہیں سمجھتے، یہ اصول ہم نے پڑھا ہے، درس گاہوں میں پڑھا ہے، تفسیر میں پڑھا ہے، اور جب باطل کو للکارنا ہو، کوئی جواب دینا ہو، وہاں ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ ہائی سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان کے لیے ایسی باتیں مناسب نہیں ہیں۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی ہائی سوسائٹی نہیں ہے، ہم کسی کو نہیں مانتے، صحابہ اور اہل بیت کے مقابلے میں کسی کو نہیں مانتے۔ ہم سے کوئی توقع مت رکھے کہ تم صحابہ اہل بیت کو برا کہو اور ہم تمہیں ہائی سوسائٹی کا سمجھے، نہیں ہو سکتا، یہ ہم سے نہیں ہوگا بھئی، ہم سے نہیں ہوگا۔ ہمارے زندگی کے 2-4 دن ہیں، ہم اس کو غلاظت میں نہیں ڈبونا چاہتے، ہم صحابہ کے ساتھ سرخر ہو کر جانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں پوری دنیا ہمیں گالی دے، پوری دنیا بک بک کرے، لوگ ہم پر لان تان کریں، اور جب موت کے بعد اٹھیں تو صدیق کہیں ہمارا ہے، عمر کہیں ہمارا ہے، عثمان ولی کہیں ہمارا ہے، ازواج مطہرات کے ہمارا بیٹا ہے، پیغمبر کی بیٹی یہ کہہ دے ہمارا بھائی ہے، ہم خوش ہیں، ہم خوش ہیں۔ لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکی، لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکی۔ شعر سمجھ آ رہے؟ تم تو پڑھے لکھے کراچی کے لوگ ہو بابا، تمہیں تو اردو آنی چاہیے۔ جی کو میں دیہاتیوں سے خطاب کر رہا ہوں، کراچی میں خطاب ہو رہا ہے۔ لوگ سمجھے، یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکی، مگر وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا۔ لوگوں کو سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ عالم کی شان یہ نہیں ہے ماحول سے متاثر ہو جائے، عالم کی شان ہے ماحول کو بدل کے رکھ دے۔ بیٹا تم نے قیادت کرنی ہے، تم نے لیڈر بننا ہے، تم نے امت کا ذہن بدلنا ہے، تمہارا ذہن اوپر نہیں آ رہا، امت کا کیا تبدیل کرو گے؟ آپ کا گراف اوپر نہیں جا رہا، امت کا گراف کیسے اوپر جائے گا؟ عالم کو نبی کا وارث بن کے جینا چاہیے، عزت کے ساتھ جینا چاہیے، غیرت کے ساتھ جینا چاہیے، اہل حق کے دلائل کے ساتھ جینا چاہیے۔ میں نے آپ سے کئی بار کہا، نہ ڈرو نہ جھجکو۔ ڈرتا وہ ہے جس کے ساتھ خدا کی طاقت نہ ہو، اور جھجکتا ہوا جس کے پاس دلیل کی نعمت نہ ہو۔ خدا کی طاقت بھی ہو کوئی خوف نہیں ہے، اور دلیل کی نعمت بھی ہو کوئی جھجک نہیں۔ دونوں چیزیں، اللہ کی طاقت ملتی ہے اللہ اللہ کرنے سے، اور جب اللہ اللہ کرنے کو بدعت کہہ دیا جائے تو بتاؤ اللہ اللہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ اللہ کرنے کو مجھے بات آتی کہتے ہیں وہ جی آپ اجتماعی ذکر کرتے ہیں، آپ جاہرن کرتے ہیں، یہ تو بدعت ہے۔ میں نے کہا چلو میں جاہرن کرتا ہوں، اجتماعی کرتا ہوں، بدعت ہے، تو بتا تو آہستہ اور چھپ کر کتنا کرتا ہے؟ چھپ؟ میں نے کہا بھائی تو کرتا ہے چھپ کے؟ جی نہیں۔ انفرادن کرتا ہے؟ نہیں۔ پھر اجتماعی پر تو کیا فتوی لگا رہے؟ بھائی آپ طلبہ سے کہتے بیٹا دیکھو میں بھی چھپ کے کرتا ہوں، تم بھی کرو، میں بھی آہستہ کرتا ہوں، تم بھی کرو، یہ اجتماعی و جاہرن نہ کرو۔ یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے؟ ہم نے ذکر ہی کا صفایا کر دیا۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو گفتگو ہے نا خطوں کی دعوت میں، آپ پڑھو ذرا، اس خطوں کی دعوت کو پڑھو۔ حضرت شیخ نے کتنا زور دیا ہے خطوں کی دعوت میں، کہا حضرت مدارس میں مستقل ذکر ہونا چاہیے۔ حضرت بنوری نے فرمایا حضرت ہمارے ہاں تو بنوٹن میں ذکر ہوتا ہے، طلبہ قرآن پڑھتے ہیں ذکر ہے، تلاوت کرتے ہیں ذکر ہے، کتابیں پڑھتے ہیں ذکر ہے۔ حضرت شیخ نے پوچھا دیکھو اصطلاح شریعت میں جس کو ذکر کہتے ہیں وہ یہی ہے، وہ یہی ہے۔ ہمارے یہاں عرف میں جب کہتے ہیں کہ یہ ذاکر ہے، اس کا معنی یہی ہے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ ذکر ہوتا ہے؟ فرمایا بھائی تدریس ایک مستقل شعبہ ہے، قرآن کریم کو پڑھانا مستقل شعبہ ہے، اللہ اللہ کرنا مستقل شعبہ ہے۔ حضرت شیخ ایک مرتبہ
वहाँ हिंदुस्तान रोने लगे, बिलक बिलक के रो रहे थे, बिलक बिलक, जैसे बंदा बच्चा रोता है। हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हज़रत क्या हुआ आपको, कोई तकलीफ़ है, कोई फौतगी हो गई है? फरमाया नहीं मसीहुल्लाह मैं रोता हूँ, ये उलमा अहलुल्लाह के पास क्यों नहीं जाते, ये मौलवी अल्लाह वालों के पास क्यों नहीं जाते, मैं इस पर रोता हूँ, ये क्यों नहीं जाते अल्लाह वालों के पास, इनको क्या हो गया है? मौलाना मसीहुल्लाह ने तसल्ली दी कि हज़रत हमारे पास उलमा आते हैं, यहाँ तो बहुत आते हैं। फरमाया चलो फिर ठीक, मुझे कुछ हौसला हुआ, कुछ तो आते हैं। ये हमारे काबिर का दर्द था कि उलमा को अहलुल्लाह के पास जाना चाहिए, खानकाहों में जाना चाहिए, अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, ज़िक्र सीखना चाहिए। ये जब अल्लाह अल्लाह के साथ आप ये अकायद और अमाल पढ़ोगे ना, फिर तबीयत में इत्तेदाल आएगा, दीन के काम का मज़ा आएगा, इत्मीनान क़ल्बी हासिल होगा, फिर आपको लुत्फ़ आएगा काम करने का, अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ जाता है ना। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब एक मटका नीचे से उसका पैंदा तोड़ के दरिया और समुंदर पर रख दिया जाए, उससे जितना भी पानी निकालो वो पानी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि मटके का ताल्लुक़ समुंदर से जुड़ जाता है। फरमाया जिस आलम का ताल्लुक़ आलिम का अल्लाह अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ जाता है, वो जितना भी इल्म बयान करेगा उसका इल्म ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उसका पैंदा नीचे समुंदर के साथ मिला हुआ होता है। अगर आप चाहते हो आपके उलूम आपकी ज़ुबान पे यूँ जारी हों कि आप बोलते जाएँ उलूम ख़त्म ना हो, आप बोलते जाएँ वारिदात हों, आप बोलते जाएँ मसाइल खुलते चले जाएँ, फिर अहलुल्लाह की खिदमत में रहो, कुछ वक्त खानकाहों में गुजारो। मैं अपने बारे में अर्ज़ करता हूँ कि मैंने किसी आदमी से कोर्स मुनाजरे का नहीं किया, लेकिन पूरे 40 दिन मैंने हकीम अख्तर रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में पूरा चिल्ला खानकाह का काटा है। मैं हज़रत क्या ठहरूँ, खानकाह में ठहरूँ, ज़िक्र करते थे, अल्लाह अल्लाह करते थे, आज की खिदमत रहें। हम जुड़े हैं अपने हज़रत के साथ, अल्लाह ताला हमें अपने अकाबिर की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। बस।